رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم ہر اتوار کو جس طرح درس قرآن مجید کا تفسیر اردو میں بیان کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم خطبات غوث پاک سرکار کے بھی خطبات ہم بیان کرتے ہیں، جو پیران پیر غوث احمد صغیر اپنی حیات مبارکہ میں خطبات دیتے تھے۔ وہی خطبات کو ہم جاری رکھیں گے۔ آج سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کریں گے، جو بچے بڑے بوڑھے سب کے لیے ایک سبق بھی ہے اور بہت ہی دلچسپ واقعات ہے جو پیغمبروں کے، جس کا نام ہے قصص الانبیاء۔ بہت سے لوگ پڑھے ہوئے بھی ہے یہ کتاب، اور بہت سے لوگ نہیں پڑھے ہوئے بھی ہے۔ جو نہیں پڑھے ہوئے ہیں وہ لوگ اس کو سن لے سکتے ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 1,24,000 قریب کم و بیش پیغمبروں کو زمین پر بھیجا تھا، اپنی وحدانیت، اپنی توحید بیان کرنے کے لیے، جس میں سے مخصوص پیغمبروں کے، نبیوں کے واقعات قصص الانبیاء میں درج ہے، جن میں بہت سے پیغمبر نامور پیغمبر ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے اوپر بھی بہت سے اور بھی بہت سے پیغمبروں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، جس میں سے ہم شروع کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سے۔ آغاز قصہ بیان پیدائش کائنات و نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم شروع بیان کرتے ہیں۔ پہلے ہم، کیونکہ خاتم النبیین ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ آخری نبی بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں سوائے مہدی علیہ السلام کے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم ہو گئی، ولایت شروع ہوئی۔ ہم یہاں پر نبیوں کے، پیغمبروں کے واقعات کو بیان کریں گے۔ پہلے ہم بیان کرتے ہیں حضور پاک احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات زندگی کے بارے میں۔ روایت کرتے ہیں محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بخاری حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور وہ اپنے باپ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہ سے، اور وہ اپنے باپ امام زین العابدین سے، اور انہوں نے روایت کی اپنے باپ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے سنا اپنے والد حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روز میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم و اصحاب وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے آ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، مجھے خبر دو کہ اول اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کے آگے اللہ تعالیٰ نے نور میرا پیدا کیا تھا، 1000 برس تک، کہ ایک روز اس جہاں کا 1000 برس کے برابر ہے۔ ایک روز یہاں کا 1000 برس کے برابر ہے۔ اس جہاں کے بمصداق اس آیت کے وَإِنَّ يَوْمَ عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ ترجمہ: جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ایک دن تمہارے رب کے نزدیک 1000 برس کی برابر ہے اس دنیا کے برسوں سے کہ تم گنتے ہو۔ وہ نور میرا قدرت الہی سے عظمت و بزرگی الہی کی مشاہدہ کرتا، اور تسبیح و طواف اور سجدہ
سجدہ ایک دن ترجمہ ہم اس کا بیان کر رہے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایک دن تمہارے رب کے نزدیک 1000 برس کی برابر ہے اس دنیا کے برسوں سے. یعنی یہاں کا ایک دن وہاں کے 1000 برس، وہاں کا ایک دن یہاں کے 1000 برس، یعنی دنیا کے 1000 برس کے برابر ایک دن وہاں کا اس دنیا کے برسوں سے. کہ جو تم گنتے ہو وہ نور میرا قدرت الہی سے عظمت و بزرگ الہی کی مشاہدہ کرتا اور تسبیح طواف اور سجدہ الہی میں مصروف رہتا. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اس نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12,000 برس تک عالم تجردی میں خدا کی عبادت کی. پھر حق تعالیٰ یعنی نور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کرے آپ عبادت کی، پھر حق تعالیٰ نے اس نور کو 4 قسم کر کے ایک قسم سے عرش کو پیدا کیا. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی نور سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ عرش کو پیدا کیا. دوسری قسم سے قلم کو، تیسری قسم سے بہشت کو، چوتھی قسم سے عالم ارواح اور ساری مخلوق. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی نور سے عرش بنا. پھر اس کے بعد میں ارواح بھی بنے. تمام ارواح جو ہے بنے، جتنے انسان اب دکھ رہے ہیں یہ سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی وجہ سے ہے، نور سے ہی ہے. اور جنت کو بھی جو بنا سرکار کے ہی نور سے جنت بنی اور ساری مخلوق کو خلق کیا. اور ان چار میں سے 4 قسم نکال کے 3 قسموں سے عقل اور شرم اور عشق پیدا کیا. اور قسم اول سے عزیز و مکرم تر میرے تعین پیدا کیا کہ رسول اس کا ہوں بمصداق لولاک لما خلقت الا فلاک. ترجمہ ہے اس کا، اگر نہ پیدا کرتا تجھ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر آئینہ نہ پیدا کرتا میں آسمان و زمین اور ساری مخلوق کو اور مواقع اس حدیث کے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا سرکار کو اگر پیدا نہ کرتا تو کچھ بھی پیدا نہیں کرتا تھا. عربی آیت کا ترجمہ سنائیں گے. حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پیدا ہوا ہوں اللہ کے نور سے اور میرے نور سے ساری مخلوق ہے. بعد اس کے رب العالمین کا حکم ہوا قلم کو کہ ساخت عرش پر اول اس کلمہ کو لکھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بھیجے ہوئے ہیں. قلم نے 400 برس لا الہ الا اللہ تک لکھا، یعنی 400 خالی لا الہ الا اللہ تک لکھا. اور ایک روایت یوں ہے کہ قلم نے جو لا الہ الا اللہ تک لکھا تو عرض کی یا رب العالمین تو بے مثل و بے مانند ہے، تیرے نام کے ساتھ یہ نام بزرگ کس کا ہے؟ یعنی فرشتے سوال کرنے رہے کس کا ہے؟ پس جناب باری سے آواز آئی، یعنی اللہ تعالیٰ سے آواز آئی کہ یہ نام میرے حبیب برگزیدہ کا ہے، تو لکھ. قلم کو حکم دیا تو لکھ. یعنی قلم سوال کرا تو کون ہے یہ؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ رہا تو لکھ محمد رسول اللہ. جب یہ حکم ہوا ہیبت خطاب جلشانہ سے قلم کے منہ پر شگاف ہوا، یعنی تڑک آ جاتی بولتے شگاف ہوا، تب قلم نے لکھا محمد رسول اللہ. تبھی سے قلم کا شگاف مسنون جاری ہوا قیامت تک. اس کے بعد عرش کے اوپر 18,000 برج پیدا کیے اور ہر برج میں 18,000 ستون کھڑے کیے اور ہر ستون کے اوپر 1000 کنگورے بنائے. ایک کنگورے سے دوسرے کنگورے تک 700 برس کی راہ ہے اور ہر کنگورے پر 18,000 قندیل ہے. مطلب یہ کہ قندیل کے معنی اللہ تعالیٰ کے پاس قندیل کے معنی بڑے بڑے محلات کو بولتے ہیں قندیل. جیسا کہ چھوٹی قندیل میں چراغ لگاتا تو اس طرح اللہ کے پاس قندیل کا معنی بڑے سے محل کو.
18,000 خندیل میں خندیل ہیں، ہر ایک ایسا بڑا کہ 7 طبق زمین اور آسمان اور جو کچھ کے بیچ اس کے ہے، اس میں اس طرح سمائے کہ جیسے ایک انگشتری بیچ میدان کے ڈال دینے۔ انگوٹھا کیسا ہے، بس اتنا، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کتنا بڑا ہے وہ، یہ نہیں خالی ایک انگوٹھا ایک رکھ دیا تو تشتری میں کیسا دیتا، چھوٹے، تو اس طرح میدان میں ڈال۔ اس کے بعد 4 فرشتے پیدا کیے، ایک بصورت آدمی اور دوسرا بصورت شیر اور تیسرا گدھ کی صورت اور چوتھا بصورت گائے کے ہے۔ پاؤں انہوں کے تحت الشراب میں پہنچے اور مونڈے انہوں کے نیچے عرش کے لگے ہوئے ہیں، اور چلنے کے وقت جب قدم اٹھاویں ہر ایک قدم 7,000 برس کی راہ میں جا پڑے، یعنی ایک قدم 7,000 برس میں جا کے پڑے۔ خدا کا حکم ہوا ان پر عرش اٹھانے کو، تب ان چاروں نے زور کیا، ہرگز نہ عرش اٹھا سکے۔ بعد اس کے جناب باری سے ارشاد ہوا کہ اے فرشتو، میں نے تم کو 7 آسمان و زمین اور جو کچھ بیچ اس کے ہے سب کا زور دیا، عرش کو اٹھاؤ۔ پھر انہوں نے زور کیا تو بھی نہ اٹھا سکے، عاجز ہو رہے۔ پھر جناب باری سے ارشاد ہوا کہ تسبیح پڑھ کے اٹھاؤ، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت العظمتی والحیبتی والقدرتی والکمال والجلال والجمال والکبریائی والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبحان قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ یہ آیت، اس کا ترجمہ، میں تسبیح پڑھتا ہوں اس کی جو بادشاہ اور عالم ملکوت کا صاحب ہے، میں تسبیح پڑھتا ہوں اس کی جو صاحب عزت اور صاحب عظمت اور ذیشان اور قدرت والا اور کمال اور جلال و بزرگی وہ تکبری کے لائق ہے۔ میں تسبیح پڑھتا ہوں اس بادشاہ زندے کی جو نہیں سوتا اور نہیں مرتا ہے، جو بہت، انہیں وہ آیت کا ترجمہ ہے، مرتا اور وہ بہت طاہر اور بہت پاک ہے، ہمارا پروردگار اور فرشتوں اور ارواح کا پروردگار ہے۔ جب انہوں نے تسبیح پڑھی خدا کی قدرت سے عرش کو اٹھا لیا۔ اور ایک روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ جب ان 4 فرشتوں نے تسبیح پڑھی، ترجمہ، میں تسبیح پڑھتا ہوں اور حمد کرتا ہوں واسطے اللہ کے، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے خدا کے، اور اللہ بہت بڑا ہے، اور نہیں توانائی اور قدرت کسی کو سوائے اللہ کے، ایسا اللہ کے بڑا بزرگ ہے۔ جب یہ پڑھا عرش کو اٹھا لیا، اور روایت کی گئی ہے کہ اس تسبیح سے بہشت اور فرشتوں کو پیدا کیا تاکہ چاروں طرف عرش خدا کی تسبیح پڑھیں اور طواف کریں، اور مومن بندوں کے لیے آمرزش اور معنی چاہیں، وہ یہ ہے قول تعالیٰ۔ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اٹھا رہے ہیں عرش کو اور جو اس کے گرد ہیں، اپنے رب کی پاکی اور خوبیوں کو بیان کرتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں اور گناہ بخشواتے ہیں ایمان والوں کے۔ اے رب، ہمارے ہر چیز سمائے تیری مہر اور علم میں، سو معاف کر ان کو جو توبہ کریں اور چلیں تیری راہ، اور بچا ان کو آگ کے صدموں سے۔ اور بعد اس کے عرش کے نیچے ایک دانہ مروارید پیدا ہوا، یعنی مروارید بولتے بہت بڑا قیمتی جو پتھر ہوتا، مروارید پیدا ہوا، اس سے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ بنایا۔ بلندی اس کی 700 برس کی راہ اور چوڑائی اس کی 300 برس کی راہ ہے، اور چاروں طرف اس کے یاقوت سرخ جڑا ہوا، اور حکم ہوا
قلم کو. ارے یاقوت بھی جو پتھر ہے جو انگوٹھیوں میں پہنتے ہیں، یاقوت قیمتی پتھر ہوتے ہیں. تو اس کا ترجمہ ہے لکھ، علم خدا کا موجودات میں خدا کی اور جتنی چیزیں کہ ذرہ ذرہ بیچ موجودات کے ہونے والی ہیں قیامت تک پہلے لوح محفوظ پر یہ لکھا گیا. اس کا ترجمہ پڑھتے وقت شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے نہایت رحم والا. میں ہوں پروردگار سب کا، نہیں ہے کوئی معبود مگر میں ہوں جو راضی ہے میری قضا پر اور صابر ہے میری بلاؤں پر اور شاکر ہے میری نعمتوں پر جو میں نے مقدر کی ہیں. پس شامل کروں گا میں ان کو صدیقوں میں، اور وہ جو راضی نہ ہو میری قضا پر اور صابر نہ ہو میری بلاؤں پر اور شاکر نہ ہو شاکر نعمتوں پر، تو لازم ہے اسے کہ طلب کرے دوسرے رب کو سوائے میرے اور نکل جائے تحت سماوا سے میرے بعد. اس لکھنے کے لوح محفوظ خود بخود جنبش میں آیا اور کہا کہ مثل میری ہستی میں کوئی نہیں سوائے اس واسطے کہ علم خدائی کا مجھ پر لکھا گیا. پس جناب باری کی طرف سے یہ آواز آئی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا؟ ہر وہ بڑا مصیبت میں دوں گا تو اس پہ تم قبول کرو. اگر قبول نہیں کر سکتے، بے صبرے ہو جا رہے ہیں، تو جاؤ پھر کوئی اور خدا کو تلاش کرو. تو کوئی دوسرا خدا تو ہے نہیں، تو لہذا صبر کرنا چاہیے. صبر، بار بار صبر کی تلقین ہمیں. اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. آواز آئی قال اللہ تعالی. ترجمہ: مٹاتا ہے اللہ اور رکھتا ہے جس بات کو چاہتا ہے، اور اسی کے پاس ہے اصل کتاب. خلاصہ یہ ہے کہ اگر چاہوں مٹا دوں یا رکھوں، اور اسی کے پاس ام الکتاب ہے، یعنی ام الکتاب یعنی قرآن مجید، ام الکتاب. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں مقدر کی ہیں ہرگز اس میں تغیر و تبدیل نہیں ہوں گی مگر 4 چیزیں: رزق، موت، سعادت، شقاوت، اور پھر اس مروارید پر حکم ہوا. وسیع یعنی اے مروارید پھیل جا، تب پھیل گیا. قول تعالی وسیع کرسی السماوات والارض. ترجمہ: جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کشادہ ہوئی کرسی اس کی برابر 7 آسمانوں اور زمینوں کے، اور نام اس کا کرسی ہوا. یہ تو ایک مثال، ایک وہ ہے، کہاوت ہے. مطلب یہ کرسی کہ اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز پہ قادر ہے، ہر جگہ موجود ہے، زمینوں پر بھی، آسمانوں پر بھی، زمینوں اور آسمانوں کے بیچ میں بھی، خلا ملام. تو اس کی کوئی جگہ چھٹی بھی نہیں اللہ تعالیٰ کی. بعضوں نے کہا وہ دانہ مروارید کا تھا، بلندی اس کی 500 برس کی راہ اور چوڑائی بھی اسی قدر تھی. جب اس کی طرف دیکھا عزت جل شانہ کی ہیبت سے وہ خود بخود پانی ہو گیا، اور بعد اس کے سبا دبور جنوب شمال ان 4 بعد کو پیدا کیا، یعنی چاروں طرف ہوا کو پیدا کیا، بعد کو پیدا کیا کر کے حکم کیا کہ تم ہر 4 گوشے پر اس پانی کے موج مار کر کف نکالو. تو ویسا ہی کیا. بعد قدرت الہی سے آگ دھواں دھار پیدا ہو کر اس پانی پر گئی، اور اس سے دھواں نکل کر درمیان کرسی اور پانی کے ہوا پر معلق ہو رہا. اور اسی دھوئیں کو حق تعالیٰ نے 7 پارے کر کے، ایک پارے سے پانی، اور ایک پارے سے تانبا، اور ایک پارے سے لوہا، اور ایک پارے سے چاندی، اور ایک پارے سے سونا، اور ایک پارے سے مروارید، اور ایک پارے سے یاقوت سرخ پیدا کیا. اور پھر اس پانی سے آسمان اول اور پارے سے تانبے کے
دوسرا آسمان اور پارے سے لوہے کے تیسرا آسمان اور پارے سے چاندی کے چوتھے آسمان اور پارے سونے کے پانچویں آسمان اور پارہ مروارید سے چھٹا آسمان اور پارہ یاقوت سرخ سے ساتواں آسمان آسمان بنایا، اور فاصلہ ہر آسمان کا ایک دوسرے سے 500 برس کا راہ، یعنی ایک آسمان کے بیچ میں 500 برس کا راستہ ہے، راہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قدرت کاملہ سے اپنی اس کف آپ سے پشت خاک سرخ پیدا کیا اسی جگہ پر کہ جہاں اب خانہ کعبہ ہے، اور جبریل امین، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ چار گوشہ اس پشتہ خاک کے پھیلا دو۔ انہوں نے ویسا ہی کیا، اور زمین اسی پشتہ خاک سے پیدا ہوئی۔ قول تعالی خلق الارض فی الیومین، ترجمہ، بنایا اللہ تعالیٰ نے زمین کو 2 دن میں، اور روایت ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک روز احوال زمین کے دریافت کرنے کے واسطے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو کس چیز سے بنایا؟ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی سے۔ پھر پوچھا، وہ پانی کس سے نکلا ہے؟ فرمایا، ایک دانہ مروارید سے۔ کہا کہ وہ مروارید کس سے ہے؟ فرمایا، تاریکی سے۔ کہا، صدقت یا رسول اللہ۔ پھر سوال، سچ بول رہے ہیں آپ لوگ، صدقت یا رسول اللہ۔ پھر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین کو قرار کس سے ہے؟ کوہ خوف سے۔ کہا، وہ کوہ خوف کس سے بنا ہے؟ فرمایا، زمرد سب سے، اور آسمان کی سبزی اسی کی پرتوں سے ہے۔ آسمان کی سبزی اسی کے پرتوں سے ہے۔ یعنی کوئی خوف بھی اسی سے، آسمان کی اس سے بھی بنایا۔ کہا، سچ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس قدر ہے؟ فرمایا، 500 برس کی راہ، اور گرد اس کے کس قدر ہے؟ فرمایا، 2000 برس کی راہ ہے۔ اور اس پار کوہ خوف کی کیا چیز ہے؟ فرمایا، 7 زمینیں ہیں مشک سے بنی، یعنی کوہ خوف کے آگے 7 زمینیں ہیں مشک سے بنی ہوئی۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا، 7 زمینیں ہیں کافور سے بنی ہوئی۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا، 7 زمینیں چاندی کی۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا، 70,000 علم ہیں، اور نیچے ہر علم کے 70,000 فرشتے ہیں۔ اور آواز کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اس تسبیح سے پیدا ہوئے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، صدقت یا رسول اللہ۔ اور اس طرف کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اژدہا درازی، اس کی 2000 برس کی، اور راہ، اور یہ سارے عالم اس کے حلقے میں ہیں۔ کہا، صدقت یا رسول اللہ۔ 7ویں زمین پر کون ہے؟ فرمایا، فرشتے سب، اور چھٹی زمین پر شیاطین اور فرزندان شیاطین، اور 5ویں پر دیو سب، اور 4تھی زمین پر سانپ، اور تیسری زمین پر جانور ان گزنندہ، اور دوسری زمین پر پریاں ہیں، اور اول زمین پر آدمی سب ہیں۔ کہا، اول زمین پر آدمی سب ہیں۔ کہا، صدقت یا رسول اللہ۔ اور نیچے 7ویں زمین کے کیا چیز ہے؟ فرمایا، ایک گائے ہے، ایسی کہ اس کے 4000 سینگ ہیں، اور اس کے ہر سینگ سے دوسرے سینگ تک فاصلہ 500 برس کا ہے، 500 برس کی راہ کا ہے۔ اور یہ 7 طبق زمین اس کے 2 سینگوں کے درمیان ہے۔ پھر پوچھا، وہ گائے کس پر کھڑی ہے؟ حضرت نے فرمایا، ایک مچھلی کے مہرے پشت پر، اور مچھلی پانی پر، اور مچھلی پانی پر استادہ ہے۔
اور عمق اور گہرائی اس پانی کا 40 برس کی راہ ہے، اور پانی ہوا پر معلق ہے، اور ہوا تاریکی دوزخ ایک سنگ آسمان پر، اور سنگ آسمان سر پر ایک فرشتے کے، اور وہ تاریکی پر اور ہوا پر کھڑا ہے، اور ہوا خدا سے معلق ہے، اور قدرت اس کی بے پایاں ہے، اور ذات و صفات اس کی منزہ ہے نقصان اور زوال سے۔ کہا سچ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اس ٹاپک کو یہاں تک روکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا سلسلہ پھر آئندہ پھر ہم اتوار کو پھر بیان کریں گے۔ یہ سلسلہ وار قصص الانبیاء بھی انشاءاللہ تعالیٰ چلتے رہے گا۔ پہلے ہم جو سنا رہے ہیں آخری نبی حضور پاک احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا رہے ہیں۔ یہ ختم ہونے بعد پھر دوسرے پیغمبروں کا ایک کے بعد ایک دیگر پیغمبروں کا، موسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء دیگر پیغمبروں کے واقعات آتے رہیں گے۔ انشاءاللہ ہم کنٹینیوس کو بیان کرتے رہیں گے۔ تمام مریدین معتقدین سے میں یہ التماس کرتا ہوں ضرور بات ضرور سنیں اور اس پہ عمل کریں، اور ان واقعات سے سبق ملتا ہے ہمارے کو اللہ کے ہونے کا، اللہ کے موجود ہونے کا، اللہ کے قدرت کا، تمام اللہ کی جو قدرت کی نشانیاں وہ تمام ہم جو دیکھ رہے ہیں اس کو ہم محسوس کرنے کا ہم کو ایک اچھا موقع مل رہا ہے واقعات سے۔ اس کو ہم پابندی سے سنتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ہم بھی بولتے رہیں گے، اس پہ عمل بھی کرنا ضروری ہے۔ اور میں تمام مریدین متقین سے پھر ایک بار کہتا ہوں کہ اس پر زیادہ توجہ دیں اور پابندی سے سنیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کرم سے ہمارے آخرت بھی سنوار دیں گا، ہماری زندگی بھی سنور جائیں گی۔ ہم تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ تمام مسلمانوں کو ہر بلا سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے محفوظ رکھ، اپنے حفظ و امان میں رکھ، اور جو لوگ یہاں پر حاضر ہیں، جو غیر حاضر ہیں، ان کے بھی جو مرادیں ہیں، منتیں، وہ بھی پورے ہو جائے، جائز مقاصد پورے ہو جائے، اور یہ سننے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق ان کو بھی عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے تعلیمات پر، سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پیر کو سید حضرت معاشر ربانی سرکار کے ان بتائے ہوئے تعلیمات پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بفضل سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔